الحمد لله والصلاة والسلام أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آج رمضان مبارک کا 9واں روزہ ہے اور رحمتوں والا عشرہ پہلا جو عشرہ ہے یہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. تو حاضرین مجلس یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ بڑی برکتوں والا ہے اور حضور علیہ السلام کی یہ خاصیت تھی کہ جب بھی رمضان شریف آتا تھا تو آقا علیہ السلام جو تھے وہ بے دریغ خرچ فرماتے تھے. سرکار علیہ السلام بے دریغ سخاوت فرماتے تھے. سخاوت تو ویسے بھی حضور علیہ السلام کی ایسی تھی کہ سرکار کے در اقدس کی جب بھی کوئی بندہ آتا تو آقا علیہ السلام سے خالی نہ بھیجتے. وہ شعر ہے نا، کہتے ہیں کہ سرکار کا در ہے در شاہ ہم تو نہیں، جو کچھ مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ہے ان کا محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ وہ دے نہیں سکتے، ہوش کر ایسی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. حاضرین محترم، یہ جو مہینہ ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اس مہینے میں غرباء میں، فقراء میں، مساکین میں، جو آپ کے محلے میں رہتے ہیں، رشتہ داروں میں، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے، محلے میں اور آپ کے علاقے میں، جب آپ یہاں پہ کوئی نہ دیکھیں تو دوسرے شہر میں پھر مسلمان بھائیوں کے لیے آپ خرچ کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے ان لوگوں کے متعلق جو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ مثل الذین، اور وہ لوگ ينفقون اموالهم في سبيل الله، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں میری راہ میں، ان کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل في كل سنبلۃ مئۃ حبۃ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جیسے ہر دانے سے 7 بالیں اور ہر بالے سے 100 دانے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے کہ پیدا ہوتے ہیں، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خرچ کرنے والوں کو اس کے مطابق عطا فرمائے گا. فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا ہے اور علم رکھنے والا ہے. حاضرین مجلس، یہ جو مہینہ ہے یہ برکتوں والا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم غرباء میں، فقراء میں، مساکین میں، ناداروں میں، بے کسوں میں، بے سہاروں کو، بے جار و مددگار جو اللہ کی مخلوق اس دنیا میں ہے، ہم ان کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں. چاہے وہ اگر وہ مریض ہے، وہ اپنا کسی مرض میں مبتلا ہے، وہ اپنا علاج نہیں کروا سکتا تو پیسے دے کر اس کا علاج کروائیں. اگر کسی کی بچی گھر میں بیٹھی ہے وہ شادی نہیں کر سکتی، آپ اس غریب باپ کا سہارا بنیں. آپ علاقے میں جو لوگ غریب ہیں، فقیر ہیں، علم حاصل کرنے کی تمنا رکھتے ہیں لیکن وہ اپنا علم جستجو رکھتے ہوئے آگے نہیں بڑھ سکتے، علم حاصل نہیں کر سکتے، آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں اور اپنے مال و دولت سے ان لوگوں کو ان پر خرچ کر کے ان لوگوں کو بنائیں. حاضرین مجلس، یہ جو مال نفقہ ہے، یہ جو خرچ کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی کمائی میں سے ایک کھجور کا دانہ بھی جب اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ سے اسے قبول فرماتا ہے. لیکن حضور نے فرمایا یاد رکھو کہ وہ جو صدقہ کر رہا ہے وہ حلال مال کا ہوتا ہے. اکثر اوقات لوگ امیر ہو جاتے ہیں، پیسہ آ جاتا ہے اور وہ مال و دولت حرام کی کمائی کر لیتے ہیں اور وہ اس سے خرچ کرتے ہیں. یہ وہ اللہ کی راہ میں حرام مال کا دیا صدقہ نہیں ہوتا. صدقہ بلکہ وہ ہوتا ہے جو حلال مال کے اور حلال طریقے سے کمایا جائے. انسان محنت سے، مشقت سے، ریاضت سے جو چیز انسان اپنی ذاتی محنت سے کماتا ہے، اس کے حلال اللہ کے حلال بنائے طریقوں کے ساتھ، وہ چاہے تجارت کر کے کماتا ہے یا انسان زراعت سے کماتا ہے
یا کسی کی نوکری کر کے جو بھی ذرائع کے ساتھ وہ استعمال کر کے کماتا ہے، اس کمائے ہوئے پیسے میں سے اگر وہ ایک کھجور کا دانہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مالک کے لیے بڑھاتا رہتا ہے، وہ صدقہ بڑھتا رہتا ہے، اور وہ بڑھتا 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 ایسا حضور نے فرمایا ایسا ہے جیسے کہ بندہ گھوڑا پالتا ہے، وہ ایک وقت آتا ہے وہ بڑا ہی جوان اچھی سواری بن جاتی ہے۔ ایسے حضور نے فرمایا صدقہ جو ہوتا ہے جب انسان دیتا ہے تو وہ بڑھتے بڑھتے ایسے بڑھ جاتا ہے جیسے کوئی پہاڑ کتنا بڑا اونچا ہوتا ہے، حضور نے فرمایا ایسے بڑھتا ہے۔ بعض لوگ صدقہ نہیں کرتے، خیرات نہیں کرتے، لوگ اپنے مال و دولت کو اپنے پاس رکھتے ہیں، بعض لوگ کماتے ہیں اپنی اولاد کو بھی درساتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا سب سے افضل صدقہ ہے؟ حضور نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کو خرچ کر دیتا ہے وہ سب سے افضل صدقہ ہے، اور جو اس کی اولاد اس خرچے کے ساتھ علم حاصل کرتی ہے، جو ان کی تعلیم و تربیت پہ رکھتا ہے، وہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ تاریخ کو اگر پڑھا جائے تو عرب میں 3 شخص ایسے تھے جن کی تاریخ ملتی ہے اور تینوں الگ الگ تھے۔ ایک حاتم طائی تھا، پہلے اسلام سے پہلے کا وہ شخص تھا، اور وہ شخص کافی سخی انسان تھا۔ اور ایک جو ہے ابو حبابہ تھا، کہتے ہیں کہ وہ شخص بہت ہی کنجوس اور بخل طریقے کے ساتھ زندگی گزارنے والا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ ایسا انسان تھا کہ رات کے وقت وہ جب سب لوگ سو جاتے تھے اس وقت اپنے بیوی کو کہتا ہے چولہے میں آگ جلاؤ اور اب کھانا پکانا، اور صبح لوگوں سے جاگنے سے پہلے پہلے وہ آگ کو بند کر دیتا اور برتن اندر اٹھا کے لاتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا یار تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ کوئی مجھ سے مانگ نہ سکے۔ تیسرا شخص اشعب بن جبیر ہے جو غلام تھا، اور اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ حضرت مصعب کا وہ غلام تھا، اشعب بن جبیر سے کہتے ہیں وہ انتہائی لالچی اور گھٹیا انسان تھا۔ اشعب بن جبیر کے بارے میں یہ بات ہے کہ کوئی بندہ اپنی یہاں پہ کوئی کھجلی بھی کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ خمیر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ جس کا غلام تھا اس کے بیٹے کے پاس بیٹھا تھا، تو وہ بیٹا اس کا سبق یاد کر رہا تھا کہ ان ابی یدعوک تھا کہ میرا باپ تجھے بلا رہا ہے۔ تو وہ وہاں سے بھاگا اور اس کے باپ کے پاس چلا گیا کہ شاید کچھ دے گا۔ وہ جب وہاں جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ دینا ہے مجھے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ نے مجھے بلایا کہ آپ کے بیٹے نے کہا ہے، میں نے تجھے بلایا۔ واپس اس کے بیٹے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے یار تم نے کہا ہے کہ میرا باپ تمہیں بلا رہا ہے، تو میں تو اس کے پاس گیا ہوں، اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، اور پگلے کہ میرا سبق میں اپنا سبق یاد کر رہا تھا کہ میرا باپ مجھے بلا رہا ہے۔ اور مجلس بعض اوقات لوگ بڑے لالچی ہوتے ہیں۔ اسے ایک دن اشعب بن جبیر کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے کہ ایک دن ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ تم کتنے لالچی ہو، تو اس نے اس کے سامنے اپنا کمپیریزن کیا۔ اس نے کہا کتا جو ہے نا وہ مجھ سے زیادہ لالچی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے ہے؟ تو وہ 3 میل سفر کرتا ہے اور میں 1.5 میل سفر کرتا ہوں 1 میل۔ تو حاضر مجلس انسان کو نہ تو لالچی ہونا چاہیے، لالچ میں زندگی گزارنی چاہیے، اور نہ ہی انسان کو بخیل ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو سخی ہونا چاہیے۔ اور سخاوت میں انسان کے لیے عظمت ہے، اور اس میں انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ جو انسان اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس ایک مال کے صدقے کئی اعمال عطا کرتا ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سخاوت ایک ایسا درخت ہے، ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں جو ہیں وہ جنت میں ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں زمین میں آپ جب درخت لگاتے ہیں تو اس کی جڑ زمین میں ہوتی ہے۔ وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جڑ اس کی حقیقت کے اعتبار سے اصل ہے، اور جو اوپر وہ درخت اتنا اوپر جاتا ہے وہ اس کی فرع ہے۔ جڑ حقیقت کے اعتبار سے اصل ہے اور درخت اس کے تابع ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو سخاوت ہے یہ ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑ جو ہے وہ اللہ نے جنت میں لگا ہے، اور جو شخص سخاوت کرتا ہے وہ اس کی ٹہنیوں کو پکڑ لیتا ہے، اس کی شاخوں کو پکڑ لیتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ جب مرتا ہے تو وہ جنت میں اس درخت یعنی کہ اپنے اس کے پاس پہنچتا ہے۔ اور جو بخل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایک درخت ہے، لیکن اس کی جو جڑیں ہیں وہ جہنم کے گڑوں میں ہیں، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ دنیا
بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑا بڑا پیسہ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت ضیاءالعلوم جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو مال و دولت دیتا ہے، لیکن ہر کسی سے لیتا نہیں ہے، لیتا کسی کسی سے۔ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں، لیکن سب لوگ خرچ نہیں کر سکتے، کوئی خرچ کر سکتا۔ مجھے ایک بات یاد آئی کہ حدیث پاک ہے کہ ایک دفعہ مسند احمد بن حنبل کی ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے لیے مال جمع کرنا تھا، صحابہ کرام گھر میں گئے، صحابہ کرام جوگ در جوگ مال، حضرت عبد الرحمن بن عوف جب گھر گئے سوچتے رہے یار میں کیا دوں، حضور علیہ السلام نے جو مانگا ہے کیا کروں گا۔ انہوں نے دیکھا کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے، آخرکار انہوں کی نظر اپنی بیوی کے کان کی بالیوں میں پڑی۔ آپ نے فرمایا کہ یار میں اپنی بیوی سے بات کرتا ہوں کہ یہ جو کان کی بالیاں ہیں یہ تم دے دو، حالانکہ کان کی بالیاں بڑی معیوب چیزیں ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے دیہاتوں میں عورتیں چاہے جتنی بھی غریب ہیں، شہروں میں امیر بھی ہوں کوئی بھی ہو، تو عورت اپنے کان میں کوئی نہ کوئی سونے کی کوئی نہ کوئی چیز ڈالتی ہے۔ تو یہ بڑی معیوب بات تھی کہ وہ اپنی بیوی کو یہ کہتے کہ تم جو ہے نا تم جو ہے یہ چیز دو۔ وہ وہاں چلے گئے اپنی بیوی کے پاس اور انہوں نے کہا کہ آج تم سے چیز مانگوں۔ اس نے کہا کیا مانگو گے؟ اس نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ تم اپنی جو ہے نا یہ میرے پاس آپ نے کچھ گھر سے کچھ چیز لے کے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میرے ذہن میں یہ آیا کہ آپ نے یہ دکان میں سونے کی بالیاں ڈالی ہیں، آپ انہوں سے مجھے یہ سونا دے دیں، اللہ مجھے ہمت دے گا، میں کما کہ آپ اس سے اور اچھا دے دوں گا۔ ابھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے۔ تو انہوں نے جلد ہی وہ سونے کی بالیاں اپنے اتار کے سرکار بارگاہ میں دی۔ جب انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں دی تو وہ حضور کی بارگاہ میں لے گئے اور آقا علیہ السلام کو جب سونے کی بالیاں پیش کی تو حضور نے جب دیکھا نا کہ عبد الرحمن بن عوف کو اور ان کی سخاوت کے اس انداز کو، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سرخرو فرمائے گا، اور کہتے ہیں کہ حضور نے جب دعا فرمائی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہت مال دے گا، تو پھر وہ کیسے مال آیا ان کے پاس کہ آتا ہے فقیروں کے کچھ پیار نہیں ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بلاؤ۔ حاضرین مجلس، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھ، ان کا کرم بس ان کا کرم، ان کے کرم کی بات نہ پوچھ۔ کہتے ہیں کہ وہ کیسے مال ان کو ملا اور کیسے ان کے پاس مال بڑھا جب انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ اپنی بیوی کی وہ جو دی تھی سونے کی بالی۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہوا تو ان کے بعد آپ کے بیٹوں نے جب سونے کی تقسیم کی تو کلہاڑوں کے ساتھ سونا کاٹتے رہے، توڑتے رہے۔ یہ ہے جو اس ان لوگوں کی مثالیں جو لوگ اپنے مال کو تربیت کے مال کو نہیں دیتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدس کو آگے رکھ کر اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ حاصل مجلس میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اور اگر اسلام کی تاریخ میں پڑھا جائے تو یہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے اور وہ مسلمانوں کا سلطان ہے اور بادشاہ ہے کہ تاریخ کے اوراق مصنف محرر رائٹر اگر اپنے قلم سے کسی بندے کو سلطان بادشاہ خلیفہ لکھتے وقت ان کی قلم فخر محسوس کرتی ہے تو عمر بن عبدالعزیز بھی ان لوگوں کے شامل۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کی قوم میں قحط آیا، آپ کی قوم میں جب قحط آیا آپ نے سوچا کہ ہمیں کیا کریں؟ آپ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جو اس دور میں بڑی مہنگی تھی، شاہی خاندان کی انگوٹھی تھی، آپ نے اسے ہاتھ سے اتارا اور اپنے نوکر کو حکم دیا، خلیفے کو حکم دیا کہ جب اسے بیچ رہے، وہ بڑی مہنگی بکی، جب وہ اس کا پیسہ آیا تو آپ نے اس سے راشن لیا، غرباء کے گھروں میں پہنچایا، فقراء کے گھروں میں پہنچایا اور غرباء مساکین کے گھروں میں پہنچایا۔ تو ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضور وہ تو بڑی مہنگی تھی اور وہ آپ نے انگوٹھی ایسے بیچ دی ہے۔ آپ نے فرمایا اس بادشاہ پہ اللہ راضی نہیں ہوتا جس کی رعایا بھوکی سو جاتی، اور یہ انگوٹھی کیا اوقات ہے، میں کیا جواب دیتا اپنے اللہ کو کہ میری رعایا بھوکی سو گئی ہے۔ یہ ہے
دین کا طریقہ کار. یہ ہے امت مسلمہ کے وہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے زندگی اللہ کے راہ میں گزار دی, ان لوگوں کا طریقہ. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلافت پر بیٹھے تو آپ کو پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں کسی شخص کو کھانا دیتے تھے. وہ شخص اندھا بھی تھا اور بہرا بھی تھا. وہ شخص اندھا تھا اور بہرا تھا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کھانا لیا اور غار میں چلے گئے. جو ہی وہ لقمہ توڑ کر اس شخص کے منہ میں ڈالا, اس نے کہا لگتا ہے آج حضرت سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہو گیا. حضرت عمر نے فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا, تم تو غار میں ہو. اس نے کہا تمہارے میں اور ابو بکر میں یہ فرق تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب مجھے کھانا کھلاتے تھے تو کھانے کا جو لقمہ تھا اسے پھونک پھونک کر میرے منہ میں ڈال دیتے. تم نے جب میرے منہ میں ڈالا ہے تو وہ گرم ڈال دیا جس کی وجہ سے میرا منہ جو ہے وہ جل گیا. حضرت مجلس یہ کتنے خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی داستانیں ہیں. جب بندہ سنا تو بندے کا ایمان تازہ ہوتا ہے. میں آخر میں ایک دو باتیں کر کے اجازت دینا چاہتا ہوں مجھے. بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھرے ہوتے ہیں, وہ اپنی غربت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت و تندرست توانہ رکھا ہوتا ہے, لیکن وہ لوگوں سے در در کی بھیک مانگتے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا. آقا علیہ السلام سے کہنے لگا, عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں, فقیر ہوں, مجھے کچھ دیجیے. آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم کیسے فقیر ہو؟ اس نے رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا تمہارے پاس پھر بھی تمہارے پاس اس وقت گھر میں کیا کچھ ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گھر میں صرف ایک کمبل ہے اور اس کمبل کی کیفیت یہ کہ آدھا کمبل زمین پہ بچھا دیتا اور آدھا کمبل اپنے اوپر اوڑھ لیتا اور ایک کپ ہے میرے پاس. آقا علیہ السلام نے فرمایا تم وہ کمبل لے آؤ اور کپ بھی لے آؤ. وہ گھر میں گیا, کمبل بھی اس نے اٹھا لیا, وہ کپ بھی اٹھا لیا. وہ کمبل اور کپ اٹھا کے جب لیا تو آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی جماعت میں سے کسی صحابی سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم میں سے کوئی میرا غلام ایسا ہے جو اسے خرید لے. تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک درہم میں خریدوں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں, اس کی ذرا بولی اور زیادہ ہے. تو دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں سے 2 درہم دیتے ہیں. آقا علیہ السلام نے اس کا کمبل اور اس کا کپ 2 درہم میں بیچ دیا. حضور نے اسے فرمایا کہ یہ 2 درہم مجھے دو. اس نے سرکار کی بارگاہ اقدس میں 2 درہم پیش کر دیے. حضور نے اس غلام کو بلایا جس نے سرکار سے مانگا تھا, جس کے کمبل اور جس کا وہ کپ تھا, اس کو سرکار نے بلایا. فرمایا یہ 1 درہم کا بازار سے جا کر تم کلہاڑا لے کر جا کے بازار میں گیا اور کلہاڑا خریدنے گیا اور دور سرکار کی بارگاہ میں آیا. حضور نے فرمایا 1 درہم میں گھر میں راشن لے جاؤ اور یہ جو 1 درہم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک کے ساتھ اس کے اندر وہ جو فٹ کیا وہ جو دستہ تھا اس کے نہاڑے پڑے. حضور نے فرمایا کہ جاؤ اسے لے جاؤ جنگل میں جا کے لکڑیاں. وہ جنگل میں جاتا ہے اور لکڑیاں کاٹتا ہے. کچھ دن کے بعد وہ بارگاہ رسالت میں حاضر خدمت آقا علیہ السلام کے پاس. حضور پوچھتے ہیں اس سے ہاں میرے غلام کیسے آیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جب سے محنت کی ہے, پہلے وہ میری پراپرٹی, وہ میرے پاس جو جائیداد کی بینک بیلنس ہے وہ وہی صرف 2 درہم تھا جو آپ نے بیچ لیا. آج الحمدللہ میں 10 درہم کا مالک ہوں. حضور مجلس میں خود محنت کرنی چاہیے, ریاضت کرنی چاہیے, ہمیں کچھ ہارڈ ورکنگ کرنی چاہیے. اور آخر میں مجھے ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے. مجھے ہے کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام بازار میں اپنی مائی صاحب حضرت سیدہ کائنات کا ہاتھ قمیض لیتے تھے. آپ نے اس قمیض کو 6 درہم میں بیچا اور راشن لیا. راشن لے کر جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک فقیر کھڑا تھا. اس نے کہا کہ حضرت یہ مجھے راشن دے دیں, آپ کے گھر کی یہ علامت ہے, آپ کو سخاوت کرتے ہیں. حضرت سیدنا امام علی مقام نے وہ جو آپ کے پاس تھا راشن آپ اسے دے دیں. اس شخص نے جب راشن لیا چل دیا اور گھر سے وہ قمیض لے کر آئے تھے بیچنے.
وہ قمیض انہوں نے 6 درہم میں بیچا اور اس 6 درہم کا وہ سارا راشن لے کر آیا، قمیض بھی بک گئی، راشن بھی چلا گیا۔ آ رہے تھے راستے میں آپ نے سوچا کہ میں یہ اونٹ اس سے ادھارا لیتا ہوں اور اسے بیچ دوں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص تھا وہ اونٹ بیچ رہا تھا، اس سے آپ نے کہا کہ اونٹ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا اتنے کا۔ آپ نے اسے اونٹ خریدا۔ تھوڑا سا آگے چلے تو ایک شخص آ گیا، اس نے کہا کہ آپ یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہیں؟ نے فرمایا یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہیں، اس کی کتنی قیمت ہے؟ آپ نے فرمایا اتنی قیمت۔ وہ جو آپ نے اونٹ بیچا تو اس میں آپ کو نفع ملا، یعنی کہ جو آپ نے خرچ کیا تھا اس کا ڈبل آپ کو نفع ملا۔ اور آپ نے نہ سوچا کہ جس پہلے سے میں نے یہ اونٹ خریدا میں جا کر اس کو پیسے واپس کرتا ہوں۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام جب واپس جاتے ہیں وہ شخص وہاں موجود نہیں ہوتا، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں اب کیا کروں۔ وہ واپس گھر لوٹتے ہیں، جب گھر واپس آتے ہیں تو حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا جان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں نانا جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یوں ماجرا ہے کہ میں اپنی مائی صاحبہ کا قمیض بازار میں لے گیا، وہ میں نے 6 درہم میں بیچا، راستے میں فقیر آ گیا، پھر وہ میں نے فقیر کو راشن دے دیا، اس نے مجھ سے مانگا تھا، پھر راستے میں نے ایک اونٹ خریدا، پھر اونٹ خرید کر پھر وہ میں نے آگے اسے بیچا، پھر جس کو پیسے جس سے پہلے خریدا تھا اسے پیسے دینے اس کی اصل قیمت لوٹانے کا تو وہ وہاں نہیں تھا۔ میرے آقا مسکرا کر فرمایا جس شخص نے تم سے وہ مال لیا تھا وہ جنت میں سے آئے فرشتے تھے، وہ رضوان تھے، اور فرمایا جس نے تمہیں اونٹ بیچا تھا وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھا، اور جس نے تم سے اونٹ لیا تھا وہ جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ خاندان نبوت کے یہ جو چشم چراغ اور خاتم المرسلین کی جو اولاد پاک ہے اور سیدہ کائنات کا جو لخت جگر ہے اور مولا کائنات کا جو بیٹا ہے، اس میں اللہ نے کتنی سخاوت کی ہے، کتنا اس کے اندر درد رکھا ہے امت کے لیے، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے۔ تو حاضر مجلس ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں دیں، اللہ کو دیں، جو اللہ کو دیتا ہے اللہ اس سے اس کا اجر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔